السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، نماز سے متعلقہ مسائل، فقہی مسائل وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، تکبیر تحریمہ میں عورت اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے وقت اپنے دوپٹہ سے باہر نہ نکالے، نیز تکبیر تحریمہ میں سر کو سیدھا رکھے اور اللہ اکبر میں الف کو نہ کھینچے۔ مسئلہ نمبر 2، عورتیں نیت باندھتے وقت اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھانے کی بجائے صرف کندھوں تک اٹھائیں، اس طرح کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے کندھوں کے برابر ہو جائیں۔ مسئلہ نمبر 3، تکبیر کہنے کے بعد ہر نمازی بلا تاخیر اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے، اپنی داہنی ہتھیلی اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے، چھوٹی انگلی جسے چھنگلی بھی کہتے ہیں، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے اپنے پونچے کو پکڑ لے، باقی 3 انگلیاں اپنی کلائی پر رکھے۔ اس کے برعکس یعنی اس کے الٹ عورتیں اپنے ہاتھ سینے پر باندھیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں، مردوں کی طرح پونچے نہ پکڑیں۔ مسئلہ نمبر 4، حالت قیام میں اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر جمائے رکھے۔ مسئلہ نمبر 4، حالت قیام یعنی کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی نگاہ، اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھے، جمائے رکھے یعنی سجدے کی جگہ سے دائیں بائیں یا آگے پیچھے۔ حالت قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی نگاہ سجدے کی جگہ سے ادھر ادھر نہیں کرنی، بلکہ سجدے پر جمائے رکھے۔ جب سورہ ختم کر چکے تو رکوع کے لیے تکبیر کہے، اور تکبیر اس طرح کہے کہ قرات اور تکبیر کے الفاظ آپس میں نہ مل جائیں، یعنی چند سیکنڈ وقفہ رکھے۔ نیز تکبیر کے الفاظ رکوع میں کمر برابر ہونے تک ختم کر دے، کہ تکبیر کے الفاظ اللہ اکبر رکوع میں جاتے ہوئے جب کمر برابر ہوتی ہے تب تک ختم کر دے، کمر برابر ہونے کے بعد اللہ اکبر کے الفاظ جاری نہیں رہنے چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5، حالت رکوع میں اپنے گھٹنوں کو ہاتھ سے اس طرح پکڑے کہ ہاتھ کی انگلیاں کھلی رہیں۔ حالت رکوع میں اپنے گھٹنوں کو ہاتھ سے اس طرح پکڑے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی نہیں لگنی چاہیے، کھلی رہنی چاہیے۔ گھٹنوں کو ہاتھوں سے سہارا دے رکھے، ہاتھوں اور گھٹنوں کو کمان کی طرح، تیر کی جو کمان ہوتی ہے کمان کی طرح نہ جھکائے، ہاتھ اور گھٹنوں کو کمان کی طرح نہ جھکائے بلکہ ٹائٹ رکھے، سخت رکھے، سیدھا رکھے۔ رکوع میں سر اور کمر برابر رہیں، رکوع کرتے ہوئے سر اور کمر برابر رہیں، یہ نہ ہو کہ سر نیچے ہو کمر اٹھی ہو، یا کمر اٹھی ہو اور سر کمر سے نیچے ہو، یعنی رکوع میں سر اور کمر برابر رہیں اور نظر پیروں پر رکھے، پاؤں پر۔ رکوع میں نظر پاؤں پر رکھے اور کمر اور سر برابر رہیں۔ مسئلہ نمبر 6، عورت رکوع میں تھوڑا جھکے، زیادہ نہ جھکے، ہاتھوں کو گھٹنوں سے سہارا نہ دے، مرد کی طرح۔ گھٹنے پکڑنے میں ہاتھوں کی انگلیاں بند رکھے۔ مرد ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنے پکڑنے میں رکوع کی حالت میں کھلی رکھے گا، جیسے یہ اوپر پڑھا ہم نے کہ حالت رکوع میں اپنے گھٹنوں کو ہاتھ سے اس طرح پکڑے کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رہیں، لیکن عورت گھٹنے پکڑنے میں ہاتھوں کی انگلیاں بند رکھے گی۔ گھٹنے کو جھکائے رکھے، بازو جسم سے علیحدہ نہ رکھے۔ مسئلہ نمبر 7،
سجدہ کرتے وقت پاؤں کو زمین پر جمائے رکھے، زمین پر پاؤں ٹائٹ کر کے رکھے، اٹھے ہوئے زمین سے نہ ہوں۔ اگر سجدے میں دونوں پاؤں اٹھ گئے، سجدے کی حالت میں اگر نمازی کے دونوں پاؤں اٹھ گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ غلطی ہم عوام میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ جب مرد اور عورتیں سجدے میں جاتی ہیں تو ان کے دونوں پاؤں یا ایک پاؤں اٹھ جاتا ہے۔ تو جب یہ سجدے میں ایسا ہو جائے، ایسا کام نمازی کرے گا، نماز پڑھنے والا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، کہ سجدے میں اس کے دونوں پاؤں یا ایک پاؤں اٹھ گیا، دونوں پاؤں اٹھ گئے تو نماز، دونوں پاؤں اٹھ گئے، دونوں پاؤں اگر اٹھ گئے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 8، عورت کے لیے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوب اچھی طرح سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرے، یعنی نیچے ہو کر سجدہ کرے، کمر اٹھی ہوئی نہ ہو، دب کر سجدہ کرے، اپنے پیٹ کو دونوں پہلوؤں سے ملائے رکھے، نیز اپنی باہوں کو حالت سجدہ میں زمین پر بچھا دے، اپنی باہوں کو حالت سجدہ میں زمین پر بچھا دے، اوپر اٹھائے نہ رکھیں۔ مسئلہ نمبر 9، ہر نمازی حالت سجدہ میں نگاہ یعنی نظر ناک کی نوک پر جمائے رکھے۔ مسئلہ نمبر 10، فرض نماز کی ہر رکعت میں وہ سورت یا وہ آیات نہ پڑھے جو پہلی رکعت میں پڑھ چکا ہو، بلکہ اس سے اگلی سورت یا آیات پڑھے۔ ہاں، نفل اور سنت کی ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اتحیات کے وقت ہاتھوں کی انگلیاں رانوں کے اوپر اپنی عادت کے مطابق کھلا چھوڑ دو۔ اتحیات کے وقت ہاتھوں کی انگلیاں رانوں کے اوپر اپنی عادت کے مطابق کھلا چھوڑ دو۔ انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے برابر رہیں، نہ آگے بڑھیں اور نہ پیچھے رہیں۔ مسئلہ نمبر 12، عورت کا اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بائیں سرین پر بیٹھے اور دونوں پاؤں اپنی داہنی طرف نکال دے۔ دونوں پاؤں عورت اپنی داہنی طرف نکالے گی اتحیات میں بیٹھتے ہوئے، اور مرد بایاں پاؤں اپنے نیچے رکھے گا اور دایاں پاؤں اوپر کھڑا کر لے گا، اور ہاتھ کی انگلیوں کو رانوں کے اوپر ملائے رکھے۔ عورت کا اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بائیں سرین پر بیٹھے اور دونوں پاؤں اپنی داہنی طرف نکال دے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو رانوں کے اوپر ملائے رکھے۔ مسئلہ نمبر 13، ہر نمازی اتحیات پڑھتے وقت اپنی نگاہ، اپنی نظر گود میں جمائے رکھے۔ مسئلہ نمبر 14، سلام پھیرتے وقت اپنی نگاہ صرف کندھوں کی طرف جمائے رکھے، آس پاس کی چیزوں کو سلام پھیرتے وقت نہ دیکھے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو سلام کرتے وقت فرشتوں پر سلام کی نیت کرے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر نماز باجماعت ہو تو امام مقتدیوں اور فرشتوں اور مسلمان جنوں کے لیے سلام کی نیت کرے، اور مقتدی امام، فرشتوں اور ساتھ والے نمازیوں کی نیت کرے۔ مسئلہ نمبر 16، عورت کا نماز کی حالت میں چہرے، پونچھے اور ٹخنے کے سوا کسی عضو کا چوتھائی حصہ، کسی بھی اپنے جسم کے حصے کا چوتھا حصہ 1/4 اتنی دیر تک کھلا رہ گیا جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، پھر سے نماز شروع کرنا ہوگی۔ ہاں، اگر اتنی دیر تک کھلا نہیں رہا بلکہ کھلتے ہی فوراً چھپا لیا تو نماز ہو جائے گی۔ مثلاً پنڈلی، بازو، کلائی، سر کے بال، کان یا گردن، کسی عضو کا چوتھائی حصہ اتنی دیر کھلا رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔